السلام علیکم فرسٹ ایئر. ہمارا چیپٹر چل رہا ہے معاشرہ، کمیونٹی اور اسکول. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ معاشرے کی نشو و نما میں تعلیم کا کیا کردار ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم اور معاشرہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کا عمل معاشرے میں انجام پاتا ہے اور معاشرہ جو ہے وہی تعلیم کا انتظام کرتا ہے. معاشرہ تعلیم کا انتظام اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اپنے رسم و رواج، آداب و اخلاق، اپنے نظریہ حیات اور جو اس کی پوری معاشرتی زندگی کا ایک پیٹرن ہوتا ہے اس کو اپنی اگلی نسل کو منتقل کرنا چاہتا ہے. تعلیم ہی کے ذریعے معاشرہ اپنے مقاصد جو وہ مقرر کرتا ہے ان کو حاصل کرتا ہے، اور معاشرے کے نظریہ حیات اور ثقافت کی منتقلی جو ہے وہ سکول کا بنیادی وظیفہ ہوتا ہے. ہر معاشرہ اپنے نظریہ حیات کے مطابق نئی نسل کی تربیت جو ہے وہ سکول کے حوالے کرتا ہے، اور پھر وہ سکول سے یہ توقع رکھتا ہے کہ سکول جو شہری تیار کرے گا وہ معاشرے کی معاشرتی معاشی ضرورتوں کے مطابق نہ صرف ہوں گے بلکہ معاشرے کے نظریہ حیات اور اس کے مقاصد کے بھی مطابق ہوں گے. اور سکول جو ہوگا وہ ان بچوں کو کامیاب معاشرتی زندگی گزارنے کے قابل بنائے گا. جب وہ بچے تعلیم یافتہ افراد کی صورت میں معاشرے میں قدم رکھیں گے تو مدرسے کی تعلیم ان کی رہنمائی کرے گی، صحیح اور غلط میں وہ فرق کرنے کے قابل ہو سکیں گے اور معاشرے میں اپنا تعمیری کردار ادا کرنے کے قابل بھی ہو سکیں گے. مدرسے سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے وہ ایک منضبط معاشرہ ہوتا ہے، اور مستقبل کے معاشرے کو معلومات، تفہیمات، معاشرتی اقدار اور رویے تعلیم کے ذریعے سکھائے جاتے ہیں تاکہ افراد جو ہیں وہ کامیاب زندگی گزار سکیں، اور انہیں جن مہارتوں اور فنون کی ضرورت ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے وہ اور معاشرے کی تعمیر کے لیے وہ تعلیم کے ذریعے ان مہارتوں اور فنون کو حاصل کر سکیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ افراد کا گروہ ہوتا ہے جو مشترکہ مقاصد کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر معاشرہ ایک ثقافتی ورثہ بھی رکھتا ہے، اور اس ورثے کو اگلی نسل میں منتقل کرنے کے لیے وہ تعلیم کو استعمال کرتا ہے. تعلیم ایسی معاشرتی سرگرمی ہے جس کے ذریعے فرد جو ہے وہ اپنی طبعی یعنی فطری، معاشرتی اور مذہبی ماحول سے مطابقت سیکھتا ہے. تعلیم ہی کے ذریعے نئی نسل کو صحت مند اور پسندیدہ معاشرتی زندگی گزارنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں. تعلیم ہی کے ذریعے معاشرہ اپنے نظریات، فکر، سوچ اور تہذیب و ثقافت کو آنے والی نسلوں کو منتقل کرتا ہے. تعلیم ہی وہ نظام ہے جس سے طلباء جو ہیں وہ معاشرے کے خاص طرز معاشرت کو ارادتاً قبول کرتے ہیں. اور بعض ماہرین کے نزدیک تعلیم کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ثقافت اور تہذیب کو اگلی نسل کو منتقل کرے، بلکہ تعلیم کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ افراد کی اس طرح سے تربیت کرے کہ وہ اپنی ثقافت کی مثبت اور تعمیری تشکیل و تنقید بھی کر سکے. معاشرہ تعلیم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ تعلیم یافتہ شخص میں تعلیم کے ذریعے یہ اہلیت پیدا ہو جائے کہ معاشرے سے مطابقت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار شہری کے طور پر زندگی گزار سکے. تعلیم کے ذریعے ہی افراد کی صلاحیتوں کو معلوم کیا جاتا ہے اور پھر ان کی پرورش کی جاتی ہے. بچے کو اپنے حقوق اور فرائض کا علم ہوتا ہے، صحیح انداز فکر اختیار کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، اور قوموں کے عروج اور زوال میں یا قوموں کے بننے اور بگڑنے میں معاشرے کے افراد کی سوچ کا انداز جو ہے وہ انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. اس لیے تعلیم کا یہ فرض ہے کہ وہ طالب علم کو ایک ذمہ دار شہری کے طور پر تیار کرے. کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو نت نئی ایجادات نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو بڑھا دی ہے. سائنسدان، انجینئر اور دوسرے ماہرین کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر اور دیگر جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں. جن معاشروں میں موجودوں کی اور دوسرے ماہرین، موجود سے مراد ہے ایجاد کرنے والے، اور دوسرے ماہرین کی تعداد زیادہ ہو وہ معاشرے ہمیشہ ترقی کی دوڑ میں آگے ہوتے ہیں. تو پاکستان کو بھی ہر شعبے میں ترقی کے لیے ایسے بے شمار ماہرین کی ضرورت ہے، اور آپ کے معاشرے کی یہ ضرورت صرف اور صرف ہم تعلیم کے ذریعے پوری کر سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم جو کو بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق اس میں اصلاح اور ترمیم کا عمل جاری رکھیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بدلتے ہوئے زمانے کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہو سکیں.